وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ان اللہ بامرہ قامت السماء والارض والصلاة والسلام علی شفیع الانبیاء والمرسلین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم مفتی محمد ناصر صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ کیا زمین ساکن ہے؟ تو اس ریگارڈنگ پہلے سیشن میں محترم مفتی ناصر صاحب قرآن اور حدیث سے یہ دلائل پیش کریں گے کہ قرآن اور حدیث کیا تعلیمات دیتے ہیں، اور اگلے سیشنز میں پھر وہ سائنس سے پروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں محترم، ویلکم۔ کے حوالے سے کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ اب دوسرے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو بعد حمد الصلاۃ میں یہ عرض کرتا چلوں، آپ نے سوال اچھا کیا۔ دیکھیے، زمین ساکن ہے۔ زمین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یاد رکھیں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اس حوالے سے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں زمین کے حوالے سے کیا احکامات دیے گئے ہیں۔ اب دوسرے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو سائنس کے بیسیکلی تین ادوار رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو سائنس نے ترقی کی ابتداءً، تو اس وقت یہ بایولوجیکل یعنی کہ بایولوجی کے اعتبار سے اس نے ترقی کی، اور انسانیت کے مختلف خلیات اور مختلف چیزوں پر اس نے ریسرچ کی۔ پھر انسان ترقی کرتا گیا اور سائنس بھی ترقی کرتی گئی، اور پھر کیمسٹ آئے، وہ سائنٹسٹ رونما ہوئے جو کیمسٹری کے اعتبار سے چیزوں کو پرکھتے تھے۔ یہ انسان کے ابتدائی ادوار تھے۔ پھر اس کے بعد ہر چیز کو فزیکلی اعتبار سے جانچا گیا، یعنی فزکس کے اعتبار سے ہر چیز کو جانچا گیا، اور اب کی جو بھی سائنس ہے، جتنی بھی سائنس ہے، یہ فزیکلی اعتبار سے چیزوں کو جانچتی ہے۔ اور سائنس ٹوٹلی ڈیپینڈڈ جو ہے آج کل کی جدید جس کو سائنس کہہ سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ ہے فزکس کے رولز اینڈ ریگولیشن کے اعتبار سے۔ تو جتنے بھی معاملات ہیں تو ان کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ بھی زمین کے معاملات، کیونکہ ہمارا موضوع سخن بھی زمین ہی ہے، تو زمین کے معاملات کے حوالے سے فزکس کیا کہتی ہے۔ تو ہم پہلی دو چیزوں کو سائنس کی نہیں چھیڑتے، بایولوجیکل اور پھر کیمسٹری، ان دو چیزوں کو ہم نہیں چھیڑتے کیونکہ یہ ہمارا موضوع سخن بھی نہیں ہے۔ اب ہم لیتے ہیں فزکس کو، تو فزکس کے اعتبار سے دو دور گزرے ہیں سائنس کے۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین ساکن ہے، اور کچھ کا ماننا ہے کہ ساکن نہیں ہے۔ اب اس میں بھی جدید اور قدیم سائنس اپنے اپنے الگ الگ نظریات رکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں جو یہاں پہ گفتگو کروں گا وہ قرآن پاک کی آیات سے پیش کروں گا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد جو میری ترتیب ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی احادیث کریمہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد ہم سائنس کی طرف آئیں گے، اور انشاءاللہ اس سیشن کو ہم مزید آگے لے کے چلیں گے، برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے مدعا کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے پہلی آیت لگا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ روکے ہوئے ہے، یعنی اللہ نے روک رکھا ہے۔ یمسک امساک سے ہے، اور امساک کا مطلب ہے روکنا۔
روکے ہوئے ہے، کس کس کو روکے ہوئے ہے؟ السماوات والارض، زمین اور آسمان کو۔ اچھا کس بنا پہ روکے ہوئے ہیں؟ ان تزولا، کہ وہ حرکت کریں، جنبش کریں۔ اچھا تزول کا مطلب ہوتا ہے جنبش کرنا، تو ان تزولا کے بارے میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنبش کریں۔ اچھا اس کے بعد فقط اتنا نہیں، آگے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید مقید فرمایا، فرمایا وَإِن لَإِن زَالَتَا، اگر وہ جنبش کر جائیں، ہٹ جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو ان کے جنبش کرنے سے، ان کے اپنی جگہ سے ہلنے سے، ہٹ جانے سے کون روک سکتا ہے؟ من احد من بعدہ، کہ جس کو اللہ نے روک رکھا ہے۔ تو اللہ نے جس کو روک رکھا ہے تو اس کے بعد پھر کون ایسی ہستی ہے کہ جو ان کو روک سکتا ہے؟ کانا حلیما غفورا، اللہ ہی حلم والا ہے، غفور ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ دوسری آیت لیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو مدعا ہے، میں صرف اس آیت کے اسی حصے کو لوں گا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو طرح کے بنائے، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، جس نے زمین کو پھیلایا۔ مدّا یا مدو امداد سے یہ لفظ ہے، تمدید یعنی کہ کھینچنا کسی چیز کو، مدّا یا مدو کھینچنے کے معنی میں آتا ہے اور پھیلانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی متصل فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، کہ اس میں اللہ نے لنگر ڈالے۔ اب زمین میں لنگر ڈالے، اب یہ دیکھیں جو کشتی ہوتی ہے اس میں لنگر ڈالے جاتے ہیں، تبھی کشتی پانی میں ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ تو اب تاکہ وہ حرکت نہ کرے اور اندر والے جو انسان ہیں وہ پانی میں گر نہ جائیں، تو اس بنا پر اس میں لنگر ڈالے جاتے ہیں۔ تو اب زمین کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے لنگر ڈالے اور نہریں بنائیں۔ اب یہ دوسری آیت ہے میرے مدعا کی۔ اچھا اب یہ تیسری آیت دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ۔ اب دیکھیں اس میں واضح ہے، اب آگے بھی یہ پوری آیت کریمہ میں نے پیش کر دیا آپ کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے، رواسیہ کہتے ہیں لنگر کو، اس نے زمین میں لنگر ڈالے ان تمید بکم، کہ کہیں تمہیں لے کر نہ کانپے۔ اب دیکھیں ایک اوپر والی جگہ پہ لنگر ڈالنے کی بات ہوئی، اب اس کے بعد اگلی اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان تمید بکم، تاکہ وہ تمہیں لے کر کانپے نہ، یعنی کہ اب یہ دوسری بات کا بھی رد کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر۔ ایک تو لنگر ڈال کے، اب کشتی میں لنگر ڈالے جاتے ہیں تو کشتی کانپتی ہے، اب اللہ نے اس کانپنے کو بھی منع فرما دیا کہ زمین میں لنگر ڈالے۔ اس وجہ سے ایسے لنگر تھے، مضبوط لنگر تھے زمین کے، کہ جو زمین کو کانپنے سے بھی روکتے تھے، یعنی اب اس میں جو جنبش تھی، کانپنا تھا، جو اس کے اعتبار سے حرکت تھی کانپنے والی، تو اللہ نے اس کا بھی انکار فرما دیا۔ اب اس آیت کریمہ کو دیکھیں، اچھا وہاں پہ القا یعنی اللہ نے القا کے لفظ سے ذکر فرمایا۔ اب اس آیت کریمہ کو دیکھیں، فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ۔ اب دیکھیں الفاظ کا چناؤ بھی دیکھتے چلے جائیں نا آپ، قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں جس معنی کے اعتبار سے زمین کی حرکت پیش ہو سکتی ہے، یا کسی بھی معنی کے اعتبار سے کوئی بھی زمین کی حرکت کو پیش کر سکتا ہے، یا کسی اور معنی کو لے کر وہ اس میں اپنے طرف سے کوئی ایسا معنی لے کے آ جاتا ہے کہ جس کے معنی کو وہ کہتا ہے دیکھو جی یہ معنی تو قرآن پاک میں نہیں ہے، اس آیت میں یہ معنی تو نہیں پیش ہو رہا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کا کتنا پیارا اسلوب ہے اور کتنا کمال کا اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے القا کے ساتھ بھی اس کو مقید کیا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ۔
ان تمید بہم، اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے، بنائے لنگر، کیوں کہ انہیں لے کر نہ کانپے، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں۔ اب اس میں ایک اور چیز کی بھی ساتھ میں بتا دیا کہ ہم نے اس میں مزید پھر کشادگی ڈال دی، یعنی زمین کو پھیلا دیا، کیوں؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت والے بنے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وجعلنا السماء سقفا، زمین کو پھر ہم نے آسمان کو ایک چھت بنایا، کیوں چھت بنایا؟ محفوظا، کہ محفوظ چھت تھی، وہم عن آیاتها معرضون، اب کیا وہ اللہ کی ان آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی ان آیتوں سے پھرتے ہیں؟ اچھا، اب مزید اس آیت کو لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم، اس نے آسمان بنائے ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر نہ آئیں۔ اب دیکھیں اس میں آسمان کے ساتھ واضح فرما دیا بغیر عمد ترونہا، ایسے ستون کے جو تمہیں نظر نہ آئیں، تمہیں دکھائی، تمہیں نظر آئیں، بغیر عمد، ایسے ستونوں کے ساتھ، ترونہا کہ جو تمہیں دکھتے ہیں، والقى فی الارض، اور زمین کو پھر زمین میں کیا ڈالا؟ رواسیہ، لنگر ڈالے، ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کر وہ ہلے نہ، کانپے نہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح طور پہ ایک اور آیت میں بھی واضح طور پہ فرما دیا کہ زمین جنبش نہیں کر رہی، ہل نہیں رہی، کانپ نہیں رہی۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیں واضح طور پہ اللہ نے پھر مزید فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، اس میں لنگر ڈالے، اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا، اور سوج اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لیے۔ مفتی صاحب ایک ممبر کے کمنٹس آئے ہیں کہ لیکن اس میں تزول سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مفتی صاحب لے رہے ہیں، جیسے زمین ایک خاص ڈگری پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے کہ سردیوں میں اس کی شعییں ٹیڑھی ہوتی ہیں اور گرمیوں میں سیدھی، یہ اس بابت کہا جا رہا ہے، واللہ علم بالصواب۔ چلیں تزولہ سے مراد نہیں ہے تو ہم تو وہ تو بعد میں سائنس سے ثابت کریں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں تزولہ سے یہ مراد نہیں ہے، تو پھر وہ دوسری آیتیں جو پیش کی ہیں، جنبش کا بھی منع کیا میرے رب نے کہ وہ حرکت کرے، جنبش کرے، ہلے، ہلنے سے بھی منع کر دیا، تو ان آیتوں کا پھر کیا کریں گے؟ چلو ایک آیت کی آپ وضاحت کر رہے ہیں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کثیر آیتیں ذکر فرمائیں، یکے بعد دیگرے مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں ان کو ذکر کیا، تو آپ تزولہ سے وہ مراد نہیں لیں، تو باقی آیات کریمہ کے جن میں حرکت سے بھی روکا گیا تو یہ جو میں پیش کر رہا ہوں تو وہ کہاں جائیں گی؟ اب اس آیت کریمہ میں بھی وہیں مددنا اور القینا فیہا رواسیہ کا ذکر ہے، تو واضح طور پہ اس میں بھی یہی چیز سامنے آ۔ اس کے بعد جب ہمارے سائنسی دلائل آئیں گے تو ان پہ بھی بات کریں گے۔ آپ تزولہ والی آیت کو اگر وہ اس میں کوئی کمی بیشی کر رہے ہیں یا اپنی طرف سے یا جو بھی دلائل دینا چاہ رہے ہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں میں ایک آیت نہیں پیش کر رہا، میں ایک آیت پیش کرتا تو اس پہ سوال و جواب ہوتے ہیں، میں تو یہ 10 آیتیں ابھی پیش کر چکا ہوں ہاتھ کے ہاتھ، تو باقی آیتوں میں نے اوپر آڈیو میں بھی میں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ باقی آیتوں میں اس کا پھر کیا کریں گے جس میں جنبش سے بھی منع کیا گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹچ دیتا چلوں آپ کو کہ یہ جو شعاعیں ہیں نا گرمیوں اور سردیوں کی، یہ دن رات کی وجہ سے، یہ سورج کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے تو نہیں ہے، سورج کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں سورج گرمیوں میں اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے، سردیوں میں اور جگہ سے، گرمیوں میں اور جگہ غروب ہوتا ہے، سردیوں میں اور جگہ سے، تو سورج ہل رہا ہے نا بھائی، زمین تو نہیں ہل رہی۔ اگر زمین ہل رہی ہوتی یا زمین گردش کر رہی ہوتی تو پھر وہ زمین کا اعتبار ہوتا، تو یہ تو سائنس بھی مانتی ہے کہ یہ جو دن اور رات ہیں یہ سورج کی وجہ سے ہیں یا زمین کی وجہ سے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے یہ سائنسی نقطہ یہ مجھے سمجھا دیں ذرا۔
دن اور رات زمین کی وجہ سے ہیں یا سورج کی وجہ سے ہیں؟ ذرا مجھے بتا دیں۔ اچھا، اب اس آیت کریمہ کو دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتِهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور اس نے اس کے اوپر سے لنگر ڈالے، اوپر سے، اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، یہ سب ملا کر 4 دن میں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو۔ اب یہ دیکھیں، اس میں اللہ نے فرمایا اوپر سے ہم نے لنگر ڈالے، تو کشتیوں کے جو لنگر ہیں وہ نیچے سے ڈالے جاتے ہیں، زمین کے اوپر سے لنگر ڈالے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ خیر یہ اب لمبی گفتگو ہے، تفسیر میں چلا جاؤں گا، تو تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، میں 1 to 1 آیت کو لے کر فقط اس کے ترجمے کو لے کر بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں اپنی طرف سے کوئی وضاحتیں ابھی نہیں کر رہا، انشاءاللہ جب سائنس پر بات ہوگی تو پھر میں انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ ایسے دلائل دوں گا انشاءاللہ، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی کسی کو اللہ کے کرم سے، مجھے اللہ پر یقین ہے، جرت نہیں ہوگی کہ ان دلائل کو توڑ سکے انشاءاللہ، اور ان آیتوں پر بھی انشاءاللہ بس ہو جائے گی اکثروں کی انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیں مزید یہ آیت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین۔ اب دیکھیں بڑی یار کمال کی آیت ہے، الحمدللہ کمال آیت ہے، دل خوش کر دیا۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا، کفاتا جمع کرنے والی نہ کیا، احیاء و امواتا تمہارے زندوں اور مردوں کے لیے نہ بنایا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے، وجعلنا فیہا رواسیا شامخات ہم نے اونچے اونچے لنگر ڈالے، پھر ہم نے خوب میٹھا پانی، سبحان اللہ، ماء فراتا واسقیناکم تمہیں پلانے کے لیے، تمہارے لیے ایک میٹھا پانی بنایا، ویل یومئذ للمکذبین کہ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اب یہ دیکھیں شامخات، اب وہ لنگر کی کیفیت بھی بتا دی کہ لنگر کس طرح کی کیفیت کے ہوں گے، یعنی کہ جو لنگر ڈالے گئے ہیں زمین میں اس کی ایک کیفیت بھی ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ غور کریں، دیکھیں توجہ سے، آپ دیکھیں آیات کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اچھا الحمدللہ علی احسان ہی، میرا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ 10 آیتیں میں نے پیش کیں، اور ان 10 آیتوں میں زمین کے حوالے سے میں نے واضح طور پہ بتایا کہ زمین یہاں پہ اللہ نے ساکن قرار فرمائی، اور اس کے ساتھ متصلاً اللہ نے اس کی جنبش یعنی حرکت کو بھی منع فرما دیا کہ وہ حرکت بھی نہیں کر رہی۔ تو ان ساری آیتوں سے ایک خلاصتاً میں ایک آڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، ان ساری آیتوں سے ایک بات نظر میں آتی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا زمین اور آسمان کو ہم نے روکا ہوا ہے، تو اب روکا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی متصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جنبش کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ کون ہے کہ جو زمین اور آسمان کو روکے ہوئے ہے، تو وہیں اللہ ہی ہے جو زمین اور آسمان کو روکے ہوئے ہے، تو اس کے علاوہ کسی میں جرت بھی نہیں ہے۔ ان زالتا ان امسکہما کہ وہ اگر وہ پھر جائیں، لئن زالتا اگر وہ پھر جاتے ہیں، اگر وہ ہٹ جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ سے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو روکنے والا اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد باقی جتنی بھی آیتیں میں نے آپ کو پیش کی، تو ان ساری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کی ایک چیز کو پہلے فرمایا کہ ہم نے لنگر ڈالے، پھر اس لنگر کی کیفیت بتائی کہ وہ بڑے بڑے لنگر ہیں، پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ان لنگروں کو ہم نے اوپر سے ڈالا ہے، تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ زمین کو ہم نے پھیلایا، اور اس میں کافی سارے میوہ جات زمینوں انسانوں کو اور پھر جانوروں کو ہم نے آباد کیا، پورا ایک سسٹم نظام بنایا، ترتیب کے ساتھ سارا کچھ دیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے پانی وغیرہ رکھا، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بیان فرمائی۔ اس میں ایک چیز کامن تھی ان ساری آیتوں میں کہ زمین
کو میخیں لگا کر باقاعدہ طور پر جنبش اور حرکت سے روکا گیا ہے، اور پھر اللہ نے زمین کو روکے رکھا ہے، اور مختلف لنگر کے ذریعے سے مختلف کیفیات اور کنڈیشنز کے لنگر لگا کر اللہ نے زمین کو ہر اعتبار سے ایک محفوظ کر دیا تاکہ وہ کسی قسم کی ہلکی سی حرکت بھی کر پائے۔ تو یہ ایک پورا ایک سسٹم نظام تھا۔ اچھا، الحمدللہ علی احسان ہی، میرا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ 10 آیتیں میں نے پیش کیں، اور ان 10 آیتوں میں زمین کے حوالے سے میں نے واضح طور پہ بتایا کہ زمین یہاں پہ اللہ نے ساکن قرار فرمائی، اور اس کے ساتھ متصلاً اللہ نے اس کی جنبش یعنی حرکت کو بھی منع فرما دیا کہ وہ حرکت بھی نہیں کر رہی۔ تو ان ساری آیتوں سے ایک خلاصتاً میں ایک آڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، ان ساری آیتوں سے ایک بات نظر میں آتی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا زمین اور آسمان کو ہم نے روکا ہوا ہے۔ تو اب روکا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی متصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جنبش کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ کون ہے کہ جو زمین اور آسمان کو روکے ہوئے ہے، تو وہیں اللہ ہی ہے جو زمین اور آسمان کو روکے ہوئے ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی میں جرت بھی نہیں ہے۔ ان زالتا ان امسکہما، کہ وہ اگر وہ پھر جائیں، لا ان زالتا، اگر وہ پھر جاتے ہیں، اگر وہ ہٹ جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ سے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو روکنے والا اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد باقی جتنی بھی آیتیں میں نے آپ کو پیش کی، تو ان ساری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کی ایک ایک چیز کو پہلے فرمایا کہ ہم نے لنگر ڈالے، پھر اس لنگر کی کیفیت بتائی کہ وہ بڑے بڑے لنگر ہیں، پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ان لنگروں کو ہم نے اوپر سے ڈالا ہے، تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ زمین کو ہم نے پھیلایا، اور اس میں کافی سارے میوہ جات زمینوں انسانوں کو اور پھر جانوروں کو ہم نے آباد کیا، پورا ایک سسٹم نظام بنایا، ترتیب کے ساتھ سارا کچھ دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے پانی وغیرہ رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بیان فرمائی۔ اس میں ایک چیز کامن تھی ان ساری آیتوں میں کہ زمین کو میخیں لگا کر باقاعدہ طور پر جنبش اور حرکت سے روکا گیا ہے، اور پھر اللہ نے زمین کو روکے رکھا ہے، اور مختلف لنگر کے ذریعے سے مختلف کیفیات اور کنڈیشنز کے لنگر لگا کر اللہ نے زمین کو ہر اعتبار سے ایک محفوظ کر دیا تاکہ وہ کسی قسم کی ہلکی سی حرکت بھی کر پائے۔ تو یہ ایک پورا ایک سسٹم نظام تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج محترم مفتی محمد ناصر صاحب کے ذریعے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سیشن شروع کروایا گیا کہ کیا زمین ساکن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ محترم مفتی صاحب ماشاءاللہ خود دنیاوی اور دینوی تعلیم سے آراستہ ہیں، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے جب وہ دینی تعلیمات کے ریگارڈنگ بات چیت کریں گے تو قرآن اور حدیث کے ریگارڈنگ ہی بات کریں گے، اور کچھ بھی اپنے طرف سے نہیں، اور اسی لیے وہ قرآن شریف کی آیات پیش کر رہے ہیں اور باتیں بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس کو عجیب و غریب لگ رہا ہوگا، بٹ جو تعلیمات ہیں قرآن کی وہ ہیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب محترم دنیاوی تعلیم سے بھی بہت زیادہ آراستہ ہیں، وہ اس ٹاپک کے بعد مطلب اس سیشن کے بعد یہ سیشن بھی لیں گے کہ سائنس کیا کہتی ہے اور کیا اس کی تھیوری پیش کرتی ہے۔ رہی بات جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ سیشن ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو میں بتا دوں کہ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے۔ قرآن شریف کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ماں کے حمل میں کیا ہے یہ صرف خدا یا اللہ جانتا ہے، جبکہ آج کی سائنس نے تو اس بات کو فیل کر دیا ہے۔ آج تو مشینیں ایسی ہیں کہ آپ 1 منٹ میں لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ لو کہ بچے کی فارمیشن کیسی ہو رہی ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو چھوٹی چھوٹی مشینوں کو بھی سب پتہ ہے۔ بٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ سیشن جاری رہیں گے اور محترم مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔